الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل الیکٹریسٹی پرابلم کی وجہ سے چند خواتین نے بیان سنا اور بہت سی خواتین واپس چلی گئیں۔ ہم اس بات پہ معذرت کرتے ہیں اور کمپنسیشن کے طور پہ کل کے بیان کی مختصر سمری ابھی دوبارہ کہہ دیتے ہیں، تفصیلات پھر بعد میں سی ڈیز وغیرہ سے سن لیجیے گا۔ اکثر بچیاں یونیورسٹی کالج سے نکل کر شادی شدہ ہو جاتی ہیں مگر ان کو پیرنٹنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نہ کوئی ڈگری ہے نہ ڈپلومہ ہے، چنانچہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے جو اپنی سمجھ میں آیا، جو ماں نے بتایا، ساس نے بتایا، بہن نے بتایا، وہ اس کے مطابق بچے کی پرورش کرتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی عورتیں آواز سن رہی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بچے کی پرورش سے کیا مراد ہے تو اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ بچہ ہیلدی ہو اور ایکٹیو ہو، جبکہ یہ انکمپلیٹ آنسر ہے۔ بچے کی پرورش کے 3 ڈائمینشنز ہیں۔ پہلی ڈائمینشن ہوتی ہے اس کی فزیکل گروتھ، کہ بچہ فزیکلی فٹ ہو، اور دوسرا ہوتا ہے اس کی مینٹل گروتھ، کہ بچے کا مائنڈ بھی پراپرلی گرو کرے جیسے کرنا چاہیے، اور تیسری ڈائمینشن ہے ایموشنل گروتھ۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ فقط باڈی اچھی بن گئی اور ریٹارڈڈ برین ہوا تو بچہ پھر بھی بیمار، ایموشنلی سک ہوا تو بچہ پھر بھی ایب نارمل۔ تو گویا بہت ساری عورتوں کو آج یہ بات معلوم ہوئی کہ بچے کی گروتھ کے 3 اینگل ہیں، فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور ایموشنل۔ کل کے بیان میں ہم نے بچے کی فزیکل گروتھ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں کہ اللہ تعالی بچے کے دماغ میں کچھ عرصے کے بعد ایک ونڈو کھولتے ہیں، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، بچہ مختلف کام کرتا ہے۔ ان کو میجک ونڈوز کہتے ہیں، وہ 11 ہیں۔ اگر بچے کو وہ کام اس ڈیوریشن کے اندر بتایا جائے تو بچہ وہ کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہر ماں اپنے ہونے والے بچے کا ایک کیلنڈر بنا سکتی ہے، اس کو بیبی کیلنڈر کہتے ہیں۔ مثلا 2 to 4 weeks کا جو ٹائم ہے، دس ونڈو از فار انٹروڈیوسنگ بوٹل۔ جو ونڈو 4 اور 6 منتھ کے درمیان کھلتی ہے، دیٹ از سلیپ ٹرین ٹائم، بچے کو نیند کے بارے میں ٹرین کرنا۔ ڈیٹیلز آپ دوسروں سے پوچھتے رہیے گا۔ 3rd ونڈو 6 منتھ میں جا کر کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سٹارٹ سالڈز، کہ بچہ سالڈ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ 4th ونڈو 7 to 9 منتھ کے درمیان کھلتی ہے، اس کو سپی کپ کی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ اس میں پینا سیکھتا ہے۔ 5ویں ونڈو 12 to 18 منتھ کے درمیان کھلتی ہے، اس کو لوبی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے، پلو سے، بلینکٹ سے، کسی ٹوائے سے، ڈال سے، یا ماں کے بالوں سے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز سے بچہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اسے لوبی کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ماں سے اس کی تھوڑی تھوڑی سیپریشن شروع ہوتی ہے، تو سیپریشن اینڈ اینگزائٹی کی کمپنسیشن ہوتی ہے۔
پھر چھٹی ونڈو 12 to 23 منتھ کے درمیان کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیسیفائر ونڈو۔ اس دوران بچے کو چوسنی چھڑوانی ہوتی ہے۔ اگر پیسیفائر چوسنی زیادہ رہے، ڈمی جس کو کہتے ہیں، تو بچے کے بولنے میں پھر رکاوٹ آتی ہے۔ ساتویں ونڈو 2.5 ایئرز سے لے کے 3 ایئرز تک ہے۔ یہ بچے کو کرب سے بیڈ پر شفٹ کرنے کی ونڈو ہوتی ہے، تو بچے کو بتائیں کہ بگ چائلڈ بیڈ پہ سلیپ کرتے ہیں۔ 8ویں ونڈو اس کو کہتے ہیں پوٹی ٹرین ونڈو۔ یہ 2.5 ایئرز سے لے کے 3 ایئرز کے درمیان ہوتی ہے۔ جو مائیں اس سے پہلے بچے کو ٹرین کرنے لگتی ہیں، they normally have to cut a sorry figure۔ 9ویں ونڈو is in between 3 to 5 years۔ اس کو کہتے ہیں اینڈ آف نیپ ٹائم ونڈو، کہ بچہ پہلے دن میں بہت زیادہ سوتا تھا، پھر اس کا سونے کا وقت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول جانے کے بھی قابل بن جاتا ہے۔ 10ویں ونڈو 5 to 7 ایئرز کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں باڈی بیلنسنگ ونڈو۔ اس میں بچہ پہلے چھوٹا سائیکل چلاتا تھا بیلنسنگ ویلز کے ساتھ، اب وہ 2 ویلز پہ سائیکل چلا سکتا ہے، باڈی کو بیلنس کر سکتا ہے۔ تو اس ونڈو میں بچے کو سائیکلنگ سیکھنی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر 11ویں ونڈو 6 اور 7 ایئرز کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں بیتھ ٹریننگ ونڈو، کہ بچہ انڈیپینڈنٹ بیتھ لینا سیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن گرم ٹھنڈا پانی میں غلطی کرے گا، جسم جلا لے گا، بالوں میں صابن لگائے گا تو پوری طرح نہیں دھوئے گا، یا سلپ ہو جائے گا، یا بیت کو فلڈ کر دے گا۔ تو اس قسم کی غلطیاں بچہ کرتا ہے۔ 6 to 7 ایئرز کے درمیان ماں اس کو اچھی طرح ٹریننگ دے سکتی ہے۔ بیٹی ہے تو ماں خود اس کے ساتھ نہائے اور اس کو بتائے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ بچے ایگزامپل کو دیکھ کے اس کو پرفیکٹ کاپی کرتے ہیں۔ بیٹا ہے تو باپ اپنے ساتھ اس کو رکھے اور اس کو نہلائے اور اس کو سمجھائے۔ چنانچہ اس میں انسان کی زندگی کے 7 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور بچے کی فزیکل گروتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ چند باتیں بچے کے بارے میں کہ جہاں بھی ہو سکے بچے کو زیادہ چوائس دینے کی کوشش کریں۔ کون سا کھانا کھائیں گے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کار کی کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، کون سا کھیل کھیلنا ہے۔ یہ چوائس دینے سے بچے کے اندر ڈیسیژن پاور آتی ہے اور بچے کی ویژن بڑھ جاتی ہے۔ پھر بچے کو جو کام بھی کروانا ہے پہلے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں، کر کے دکھائیں۔ کھانا کھانا ہے تو پلیٹ میں رکھیں، بچے کو کہیں مجھے دیکھو میں کیسے کھا رہی ہوں، تو بچہ جب دیکھے گا آسانی سے کاپی کر لے گا۔ مائیں غلطی یہ کرتی ہیں کہ انسٹرکٹ کرتی رہتی ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، مگر کر کے دکھایا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایگزامپل کے ذریعے بچے کو جو کام کہیں گی وہ آسانی سے کر لے گا۔ سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے کے ذہن میں بچپن میں فلٹر نہیں ہوتے، جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کے برین کی پرماننٹ میموری بن جاتی ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 2 سال کی عمر تک بچے کا سکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے۔ نو ٹی وی، نو لیپ ٹاپ، نو آئی پیڈ، اس لیے کہ وہ جو دیکھے گا اس کے ذہن کی پرماننٹ میموری میں بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ کارٹون کو ناچ گانا کرتے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو ریئل سمجھنا شروع کر دے گا، لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جائے گا۔ اس لیے 2 سال تک سکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے۔ بچہ اچھا کام کرے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اپریسیشن میں فقط کھانے پینے کی چیز ہی نہیں دینی ہوتی، مسکرا کے دیکھنا، بچے کو کس کرنا، بچے کو ہگ کرنا، اتنی بھی اپریسیشن بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بچے کو اگلے دن کا اسکیجول ضرور بتایا کریں
تاکہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو. کل میں نے اسکول جانا ہے، کل ہماری گھر میں مہمان آئیں گے، دعوت ہوگی، کل ہم نے سفر پہ جانا ہے. اکثر ہم بچوں کو عین موقع پہ کہتے ہیں جبکہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہوتے.